حیثیات ہوتی ہے انسانوں کی. کوئی معلم ہوتا ہے، کوئی سپاہی ہوتا ہے، کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، کوئی ایک عام تاجر ہوتا ہے، کوئی قائد ہوتا ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی مختلف حیثیات ہوتی ہیں. تو جب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے اسوہ حسنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت سے ہم نے رہنمائی لینی ہے تو کامیابی ہمیں ملے گی. اب اس میں بہت سی حیثیات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بطور سپاہی بھی لڑے اور بطور سپہ سالار بھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی چیف جسٹس بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی معلم اور مربی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کرنے والے ثالث کی حیثیت بھی رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بھی دکھائی. تو ان کے اندر ایک خاص حیثیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس امت کو اوپر لے جانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں ایک الگ ہی شان رکھتی ہے. اور وہ حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد ہونا. وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک زرخیز زمین کے اوپر درخت لگا ہوتا ہے نا، جب تو اس درخت کے نیچے ہمیشہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، درخت کے نیچے سے درخت نہیں نکلتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، لیکن قائد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قریب کے لوگوں کو پنپنے دیتا ہے. اگر صرف اور صرف اس کی اپنی شخصیت سامنے رہے قائد کی، تو وہ قائد نہیں ہوتا، وہ قائد بنا نہیں سکتا. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسوہ حسنہ دیا ہے کہ اپنے تمام صحابہ کو مختلف حیثیات دی اور پھر ان حیثیات میں ان کو قائد بنایا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے کہ جس کا اعتراف وہ ایک ماڈرن ہسٹورین ہے مائیکل ہارٹ، اس نے بھی کیا. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ بطور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرا نمبر دے رہے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں دیا ہے؟ سوم عظیم شخصیات جب آپ نے لکھی اپنی زندگی کے مطالعہ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری چیزوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل کر کے دیکھا ہے دیگر دنیا کی شخصیات میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے دنیاوی پہلو میں نے اتنے مضبوط دیکھے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. انہوں نے تو دنیا کے اعتبار سے کیا. میں نے اس دنیا کی کامیابی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعلیٰ دیکھا کہ کوئی اور شخصیت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور جتنے احسانات ان کی ذات نے ان انسانوں کے اوپر کیے، کسی اور نے کیے نہیں. اس لیے میں مجبور ہوا کہ جو میں نے اصول طے کیے تھے ان میں سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، تو میں نے ان کو پہلا نمبر دیا. وہ نہ بھی دیتا، ورفعنا لک ذکرک کے تحت قیامت تک صدائیں گونجتی رہیں گی، اذانوں کے اندر بھی، اقامت کے اندر بھی، کلمے کے اندر بھی، ہر مسلمان کے ساتھ بھی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا رہے گا. لیکن ورفعنا لک ذکرک کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بھی اٹھے کہ جو آپ کو نہ بھی مانتا ہو لیکن آپ کی ان صلاحیتوں کا معترف ہو. تو اس میں اس نے یہ بات بھی موجود ہے کہ اس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد اور لیڈر کوئی نہیں تھا کہ جس نے اپنے ان افراد کو جو قبائلی زندگی گزار رہے تھے، جو کسی خاص ریاست کی خاص شکل و صورت نہیں جانتے تھے، کسی خاص قانون متشکل میں ان کے سامنے موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی ایسی تربیت کی کہ ان میں سے قائد نکلے، ان میں سے رہنما نکلے کہ جن کی آگے ریاست کو چلانے کی کیفیت یہ تھی کہ جس کو دیکھ کے آج کے زمانے کے اندر بھی ہم اس سے رہنمائی لے رہے ہیں. بہت سے کینیڈا کے اندر لاز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے، یعنی تعمیر شخصیت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قوانین کو عمر لا کے نام کے طور پر وہاں جانا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. بہترین قائد کے اندر کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہوں ان کے اندر ایک تصور مسئولیت اجاگر کیا جائے. کیونکہ جب آپ تصور مسئولیت اجاگر کریں گے تو پھر آپ کو ہر بات پہ ان کو کہنا نہیں پڑے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے،
اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس میں تخصیص نہیں کی ہے کہ کون ہے، فرمایا کلکم، سب کے سب۔ جب انسان کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی حلقہ ملے، کوئی چند افراد ملیں، کوئی مسجد ملے، کوئی ادارہ ملے، اس کے اندر آپ جو تعمیر شخصیت کر رہے ہوں وہ اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ ہر بات میں اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن اس کے اندر جب تصور مسئولیت کہ آپ سے سوال کیا جائے گا، تو جب یہ چیز کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ارج پیدا ہو جانا، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جانا، اس خواہش کی وجہ سے انسان زیادہ محنت کر سکتا۔ دوسری چیز جو ایک قائد کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد کے اندر اجاگر کی، وہ ہے بہترین شخصیت کا انتخاب کسی بھی ذمہ داری کی ضروریات کے مطابق۔ اس کو ہم فن کی زبان میں کہتے ہیں لکل فن رجال۔ ہر چیز کے لیے کوئی خاص ماہر ہوتا ہے، وہ سکلڈ پرسن ہوتا ہے۔ تو بطور قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی تھی اس کو اس ذمہ داری کے ساتھ متصف کیا، اور وہ ذمہ داری جب اس کے اوپر ڈال دی پھر اس کی نگرانی کی، اس کے اوپر شفقت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب امانتیں ضائع ہو جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتها، وہ کیسے ضائع ہو جائیں گی امانتیں؟ کہا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب قائد بہتر وہ ہے کہ جو آگے کسی کو ذمہ داری، وہ اس بندے کو ذمہ داری دے جو اس فن کا متخصص ہوتا ہے، اور جس فن کے متخصص کو ذمہ داریاں ملنی شروع ہو جائیں تو پھر قحط الرجال جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی ایسا نقص ہے کہ در زمین کے اوپر قحط الرجال ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس فن کی اس ضرورت کے مطابق وہ بندہ موجود ہوتا ہے۔ قائد بہترین وہ ہوتا ہے کہ اس کا انتخاب کرے، اور اگر اس کا انتخاب نہ کیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ امانتیں ضائع کرنے والا ہوگا، اور جو امانتیں ضائع کرنے والا ہوگا وہ قیامت سے پہلے کے حالات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کمی نہیں کی، لیکن انتخاب میں اگر ہماری کمی ہوئی تو پھر ہم اس رویے کو پروان چڑھانے والے ہوں گے کہ جو امانتیں یعنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ نبھانے والے نہ افراد کو چن لیں۔ تیسری چیز کہ ایک قائد کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ حوصلہ پیدا کرے، بے حوصلہ نہ کام ہونے دے۔ اور حوصلہ اور بے حوصلہ یہ دو الگ صفات ہیں۔ اگر کسی بات پہ آپ کو کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آپ نے کوئی ذمہ داری دی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور وہ صحیح کما حق ہو وہ نہیں ہو سکی، تو اس کو ڈانٹنا، اس کو سنپ کر دینا، اس کو دبا ڈالنا اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے، بلکہ حوصلہ دینے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے مشاورت میں شرکت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی صحابی مشورہ دیتا آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ خاندان بھی دیکھ لیجئے کلکم رائن کے تحت کہ ہر وہ خاندان بھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو بھی مشوروں کے دوران اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، بات نہ کریں، ان کو احترام سکھائیں، ان کو اٹھائیں نہیں، ان کو مشورے میں شامل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش جو محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ میں رہیں گے، لیکن جس وقت مشورے میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا باہر نکل کے لڑنے کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو حوصلے کے ساتھ قبول فرمایا۔ غزوہ بدر کے اندر جس وقت وہ کنویں میں سے ایک کنویں کا انتخاب کیا، اولین کنویں کا، تو اس وقت ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دوں؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی۔ کہا کہ آپ اس کنویں کو چھوڑ کے آخری کنویں کو لے لیجئے، کیونکہ اب آخری کنواں لیں گے تو پانی سارا ہمارے پاس آ جائے گا، جب پانی ان کے پاس ختم ہو جائے گا مخالف کے پاس تو ان میں جنگ کا حوصلہ ختم ہوگا، تو اس طرح نقصان کم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ لفظ ان کو نہیں کہا، اپنے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا کہ بیچ میں بات کریں؟ ان کو احترام دیا، لیکن ان کو ساتھ اخلاق سکھایا اور احترام دیا۔ بات بھی اجازت بھی ہو اور احترام بھی سکھایا جائے تو یہ بہترین ہے، اولادیں بھی بہتر، نسل بھی بہتر، اور قائد اپنے اگلے قائد پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں
وہ پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اپنے اس حجرے کے اندر جو آپ کے لیے لگایا گیا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بات کا حکم دیتا ہوں اور وہ نہیں کر رہے. تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا تھا کہ آپ خود ابتدا کر لیجئے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ بات نہ کیجئے، آپ تو خاتون ہیں، آپ کا مشورہ نہیں چاہیے مجھے، میں خود ہی فیصلے کر لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ غزوہ احد کے اندر ایک نقصان اٹھانے کے باوجود جب اللہ نے فرمایا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، کہ اللہ کے حبیب آپ کو اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت جو عطا ہوئی ہے، آپ کو نرم مزاجی دی گئی. اگر آپ سخت مزاج ہوتے لوگ آپ سے پاس سے بھاگ جائے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملے کے اندر مشورہ کیجیے. کن سے مشورہ کیجیے؟ کہ جن کے بات کی وجہ سے آپ باہر بھی گئے اور جن کی ایک معاملے کی وجہ سے وہاں پر کئی شہادتیں بھی پیش آئیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے سے پیچھے نہ کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قائد پیدا کرنے ہیں، اور قائد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو مشورے میں شریک کیا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین خصوصیت تھی بطور قائد کہ وہ قائد گر تھے اور قائد بنانے والے تھے. اگلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قائد کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے سیرت سے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے ذمہ دار کسی کو بنائیں تو اس کا احتساب جاری رکھیے. احتساب کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک احتساب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس پہ فیصلہ مسلط کر دیا جائے اور اس کی تنفیذ کر دی جائے. احتساب کی یہ شکل حکومت کے اختیار میں ہے اور ریاستی امیر کے اختیار میں ہے. احتساب کی ایک دوسری شکل ہے، احتساب کی دوسری شکل ہے وہ اصلاح کی شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے امیر بھی ہیں، لیکن ان سے وہ چیزیں بھی ملیں گی کہ ریاست مدینہ کا کوئی امیر نہ بھی ہو اسلامی ریاست کا، تب بھی اس کو معلوم ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رہنمائی لینی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو بھیجا کچھ مال لینے کے لیے قبیلے کی طرف، اور وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آگے بڑی ایمانداری سے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا یہ وہ مال ہے کہ جو دیا گیا ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس وقت ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ گھر میں کیوں نہیں تھے؟ تیری ماں نے تجھے جنا ہوتا اور تو گھر میں ہوتا اور کوئی تحفہ تیرے گھر میں پہنچا جاتا. یہ بات کہی اور پھر صرف یہیں تک محدود نہیں رہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ وہ پھر ممبر کے اوپر بیٹھے خطبہ دیا اور پھر یہی بات ان کو سمجھائی. اس سے معلوم ہوا کہ احتساب کا عمل سمجھانے کے اعتبار سے جاری رہے، ہر بات پہ صرف نظر نہیں ہے. تنفیذ کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اصلاح کر دی جائے، اور اصلاح کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کہ اکثر اوقات اگر کسی معاملے کے اندر آپ کمی کوتاہی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ قوم کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. بڑی مجلس کے اندر کسی کو نامزد نہ کیا جاتا تاکہ اس کی صلاحیتیں دب نہ جائیں. بہت سارے کسی نہ کسی کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں تو وہ اچھے انداز سے وہ اپنے کام کو کر سکے. کسی نے بہت اچھے طریقے سے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا کہ ہر انسان حروف تہجی کا کوئی ایک حرف ہے. آپ حروف تہجی کا وہ حرف نکال دیں، آپ جملہ مکمل نہیں کر سکتے، آپ عبارت مکمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اور چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری بنائی. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ اس سوٹیبل چیز جگہ کے اوپر اس بندے کو لگا دینا، یہی عدل ہے. عدل کا یہی لفظی مطلب ہوتا ہے وضع الشیء علی مقامہ، چیز کو اس کی اصل جگہ کے اوپر رکھ دینا. اللہ نے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ انسان اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کو کیسے بے مقصد اللہ پیدا کر سکتے ہیں؟ پہاڑ کا مقصد پیدا کیا، آسمان کا مقصد ہے، سیاروں کا مقصد ہے، اس تمام کائنات کا ایک مقصد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بحیثیت نوع انسان کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا اس کا کوئی مقصد ہے. بہترین قائد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے اس خاص بندے کو اس خاص ذمہ داری کے ساتھ لگا دے تاکہ وہ بہترین ریزلٹس پروڈیوس کر سکے. اس کے بعد چھٹی چیز کہ اطاعت امیر کی طرف ابھارا جائے. اطاعت امیر کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ اصول بتا دیا، اللہ کی بھی اطاعت ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، یہ دو اطاعت غیر مشروط ہیں، ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کرنی ہے۔ لیکن جو اطاعت امیر ہے، جو تمہارے درمیان کسی نہ کسی کو کسی حوالے سے ذمہ دار بنایا جائے گا، اس ذمہ دار کی بات ماننا لازم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اس سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹانا، قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے، غیبت نہیں کرنی کسی شخص کی، کسی شخص کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کرنا کہ جو دوسروں کی نظروں میں اس کو ذلیل ٹھہرا دے، اس کو معاشرے کے اندر وہ حقوق محروم کروا دے کہ لوگ اس سے دیکھیں اور نفرت کرنی شروع کریں۔ تو اس وجہ سے جب کبھی کسی چیز میں اختلاف ہو تو تنہائی میں جا کے بات کی جائے، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑی مجلسوں کے اندر جو لوگ بے لگام الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، میرا ایک چھوٹی سی اس عمر کا ایک تجربہ ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں سے دین کا علم لینے والے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر دین کا علم لینے والے ختم ہو گئے تو بہت بڑا اعزاز واپس چھین لیا گیا۔ اب اطاعت کی حد کیا ہے؟ اطاعت کی حد یہ ہے کہ اتنی وہ اطاعت کی جائے گی جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ کچھ افراد مقرر کیے اور ان کو ایک مہم کے لیے بھیج دیا۔ رستے میں کسی بات کے اندر اختلاف ہوا، انہوں نے آگ جلوائی اور کہا کہ آپ ان مامورین کو کہا کہ آپ اس میں کود جائیے۔ انہوں نے کہا اس آگ میں سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، یہ معاملہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی کہ اچھا کیا یہ جنہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر یاد رکھیے کتنی بڑی رہنمائی ہے، انہوں نے اپنے امیر سے کوئی بد اخلاقی نہیں کی، کوئی فتویٰ زنی نہیں کی۔ بعض اوقات کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، اجتہادی رائے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، کہا بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو رستے کے اندر ہی وہ وقت ہو گیا۔ یہ کتنا سا فاصلہ تھا آپ اندازہ لگائیں، مسجد نبوی سے بنو قریظہ کا فاصلہ 2 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو چلتے چلتے ابھی عصر کی نماز کے کتنے حریص تھے وہ لوگ نمازوں کے، وقت شروع ہو گیا، انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں جا کے ادا کریں۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف کی صورت میں کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا، وہیں اسی وقت نماز پڑھ لی، کچھ نے اجتہاد کیا اور وہاں جا کے نماز پڑھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قرار دیا کہ یہ دونوں ٹھیک اعمال ہے۔ اجتہاد کے اندر جو ہے اگر کہیں آپ کی اجتہادی اختلاف بھی ہو گیا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو چوکوں اور چوراہوں کے اندر پھوڑنا شروع کر دیا جائے، ان بھائیوں کی غیبتیں کرنی شروع کر دی جائیں اور ان کے ساتھ بدکلامی شروع کر دی جائے۔ آپ نے نسل تیار کرنی ہے، آپ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو اس زمین پہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا ہے۔ تو اب علم والے افراد، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے اس عمل کے ساتھ یہ ظاہر کرے کہ اختلاف کی صورت میں کیا آداب وہ ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں۔ 7واں جو ہے وہ ہے نرمی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاص وصف سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں بھی بیان کیا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھی کہ آپ نرم مزاج تھے۔ اور اگر کوئی بندہ نرم مزاج نہیں ہوتا، سخت مزاج ہوتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خصوصیات کے باوجود بھی اگر آپ میں ایک صرف سخت مزاجی آ جاتی تو آپ کی بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے قریب بھی نہ کوئی بیٹھتا، لوگ آپ سے بھاگ جاتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اس کا مطلب نرم مزاجی ایک قائد کے اندر موجود ہوگی تو پھر لوگ اس کی بات کو سنیں گے اور وہ پھر آگے سے بات کو منوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بات منوانی ہوتی ہے، حکم دے کے بات منوانی ہے، ایک اس کے اندر وہ تحریص اور جستجو پیدا کرنی ہے۔ تو جستجو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ شفقتیں کرتے ہیں، ان کے معاملات میں درگزر کرتے ہیں۔ 8ویں چیز جو ایک قائد کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے ارد گرد کے افراد کے اوپر ان کی خبر رکھیں۔ جو افراد خبر نہیں رکھتے تو وہ کبھی بھی بہتر قائد نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 مختصر واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت معلوم کیا، دیکھا کہ وہ ایک عورت وہ یہاں پر مسجد کی صفائی کے لیے آتی ہے تو وہ نہیں آئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں، جہاد، جنگی مشقیں، جنگ کے لیے افراد کو بھیجا جا رہا ہے، وفود آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی 9 ازواج مطہرات ہیں، عصر کے بعد ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی ذمہ داریاں ہیں، اصحاب صفہ ہیں، بہت ساری ذمہ داریوں کے باوجود ایک وہ شخصیت جو مسجد کے ساتھ متعلق تھی اور اس کو شاید کہ کسی کا بھی دھیان نہ جاتا ہو، مگر ایک بہترین قائد کی حیثیت سے اپنے نیچے ماتحت افراد کا کیسا خیال رکھا۔ کہا وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس طرح صحابہ نے کہا کہ وہ تو اس طرح فوت ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہترین قائد وہ ہے کہ جو اپنے ارد گرد ماحول میں جو اس کے ماتحت افراد ہوں، جو اس سے ملنے والے افراد ہوں، وہ ایک ملنسار طبیعت کا ہو اور اس کے بارے میں باخبر رہے۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کا یہ خیال نہیں کیا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ظاہری عہدہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن یہ مسلمان قائد ہے۔ قائد کا کام ہے رہنمائی کرنا، تو یہ رہنمائی کر رہا ہے جنت کی طرف، اور ان میں بھی وہ علماء ہوں تو ان کی شان اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی بچہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آ نہیں رہا، اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہترین قائد بننا چاہتے ہیں اور پھر ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، ہمیں کسی شخص کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس پریشانی کا شکار ہے، وہ کوئی مالی پریشانی ہے، وہ کوئی اور اس کے معاملات ایسے پریشان ہیں، تو جب ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور پھر کہیں کہ وہ ہماری باتوں کو مان لیں تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پوری طرح باخبر ہوں، ان کے ساتھ ملتے رہیں اور ان کے بارے میں مکمل جانکاری رکھیں۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنے والا معاملہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات ذمہ داری انسان ایسی لگا دیتا ہے اور ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، آپ تک ذمہ داری پہنچتی ہے، آپ بڑی جاں فشانی سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اجتماعیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ہی انسان ساری ذمہ داریاں نہیں لے سکتا۔ جو ذمہ داری آپ تک پہنچتی ہے آپ اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، پھر کام سر انجام ہوتا ہے، لیکن وہ جس کو آپ دیتے ہیں اگلی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر سک رہا، وہ اس کے اوپر اتنا بوجھ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کی حیثیت سے بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم من ولی من امر امتی، اے اللہ میری امت کے معاملے کے اندر اگر کسی کو کوئی ذمہ دار بنا دیا گیا اور وہ ان کے اوپر شفقت کرتا ہے، اے اللہ تو اس پر شفقت کر دینا، اور اے اللہ میری امت کے معاملے میں اگر کسی کو ذمہ دار بنایا گیا اور وہ ان کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اے اللہ تو اس کو مشقت میں ڈال دینا۔ اس لیے ایک بہترین قائد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بالکل مشفق رہے اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرے۔ قائد کی آخری جو ذمہ داری آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ ہے سادگی کی صفت ہونی چاہیے۔ قائدین کے لیے ہم لوگ اور ہمارے لیے قائدین بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک مربی اور مشفق ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مربی اور مشفق کوئی نہیں تھا، وہ گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ آپ نے اپنے مجلسوں کا انتخاب، جب نجی مجلس ہوتی، ایک ہے تربیتی مجلس جیسے خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے، ممبر لگا دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو عام نجی مجلس ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مان، اتنی محبت اور اتنی شفقت کرتے ماتحت افراد کے اوپر کہ صحابی کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی افراد تھے، تو آپ کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر آ گئی اور اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو مجھے ایسے احساس ہوا کہ بوجھ اتنا بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے ایسے لگا گویا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ آپ قربت کا تعلق دیکھیں، محبت اور شفقت کا معاملہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھل مل کے بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہم ایک بہترین قائد کے طور پر
خود بھی مستقبل کے اندر اور قائد گھر بنانے والے بھی، یعنی اپنی نسلوں کو بھی اس طرف لانے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبر اور ریاکاری سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ جو اعمال حسنات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بشری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔